اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا یخرصون۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ کفار و مشرکین جو ہے فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں مؤنث ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے ہم کو دیکھا ہے جس وقت ہم ان کی تخلیق کر رہے تھے، پیدا کر رہے تھے، اس وقت یہ سارے لوگ موجود تھے کہ نہیں تھے۔ اور آگے فرمایا کہ ستکتب شہادتہم، تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ سب ہم لکھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب کے سب ہم لکھ رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے۔ اور وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا، اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی کیا ہے؟ عبادت نہیں کرتے، نہ کرتے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حقیقت میں یہ ہے کہ ان کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ حقیقت کا علم ان سب کو نہیں ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ، ان لوگوں کا کام کچھ بھی نہیں ہے سوائے پھینکنے کے۔ یعنی یہ کفار و مشرکین اپنے طرف سے بات کہتے تھے، اپنے طرف سے یہ بات الزام لگاتے تھے اللہ پر کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، بس یہ لوگ اپنے طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم الا یخرصون، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے پھینکنے کے، اپنے طرف سے کچھ جو ہے کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، حقیقت کا علم نہیں ہے اس کو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، بھلا بتلاؤ کہ کیا ہم نے ان سے پہلے کوئی کتاب اس کے اوپر نازل کیا ہے، یا کوئی کتاب ہم نے اس کو دیا ہے کہ جس کتاب میں لکھا ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہ ہم نے ان کے اوپر کوئی کتاب نازل کیا ہے۔ اور فہم بہ مستمسکون، جس کو یہ سارے لوگ تھامے ہوئے ہیں، مضبوطی سے جو اس کو جو ہے تھام رکھے ہیں۔ جی یعنی خلاصہ کلام یہ اس آیت میں ہے کہ پہلے کے لوگوں پر اس طرح کی کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی جس میں یہ لکھا ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اپنے طرف سے یہ لوگ بات کہتے تھے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ نہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی اسی راستے پر پایا ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی راستے پر، اسی دین پر پایا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، تو ہم انہی کے نقش قدم پر جو ہے چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کفار و مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی نا، تو یہی بات کرتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے کہ ہم نے فلاں کو دیکھا تھا، فلاں کو دیکھتے ہیں، بہت دنوں سے کرتے آ رہا ہے۔ اب فلاں کے پاس علم نہیں تھا اور وہ نہ پوچھتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اور آپ کے محلے علاقے میں علماء کرام ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی تو کفار و مشرکین یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اپنے ابا کو، باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اسی دین پر پایا ہے، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم کے مطابق چل رہے ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں، ہم لوگ چلیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، ہم نے اس سے پہلے، آپ سے پہلے جو ہے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں کسی بستی میں ڈرانے والا، جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے، تو إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہاں کے جو پیسے والے لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔
اور وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ جی، یعنی اپنے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف آپ ہی ایک نبی نہیں ہے کہ جس کو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ، جو بات یہ لوگ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں صرف آپ ہی نبی نہیں ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہم نے بھیجا کسی بستی میں، گاؤں میں، علاقے میں، تو وہاں کے دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں اور ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیسے والے جو کچھ پیسے کا آ جانا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پیسے نہیں دیتا ہے، اگر ہلکا سا بھی پیسے آ جائے نا اتنا گھمنڈ اتنا تکبر آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں بہت محنت کرتا ہے، کئی دنوں سے لگ رہا ہے، کئی دنوں سے کام میں لگا ہوا، کچھ ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، پیسہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو جو پیسہ نہیں دے رہا ہے کہ اگر پیسہ دے دیں گے تو آج جو ہے ایک دو لوگوں سے بدتمیزی کیا ہے، کل پتہ نہیں پورے گاؤں والے سے جو ہے بدتمیزی کرنے لگے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، اگر پیسہ دے دے تو اس کا دماغ جو ہے آسمان پہ رہے گا، ہمیشہ غصے میں ہی رہے گا، کسی سے بات بھی نہیں کرے گا صحیح سے، کوئی اگر بلائے گا بھی، جماعت والے اگر جائیں گے تو فوراً کہیں گے ارے ہم آپ کی بات نہیں سنیں، کہنا تو کہیے، جو کہنا ہے کہیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہی نہیں ہے، اگر دے دے تو زمین میں فساد مچا دے گا، کیا کر دے گا؟ زمین میں فساد مچا دے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیسہ نہیں دیتے۔ جی، تو پہلے کے زمانے میں جو مالدار لوگ ہوتے تھے نا تو وہ لوگ بھی اسی غصہ میں آ کے کہتے تھے، جب ان کے پاس کوئی پیغمبر جاتا تھا تو اسی غصہ میں کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، تو انا علی آثارہم مقتدون، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے اور اسی نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ جی، اب آگے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تم جو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اگر ہم تم میں سے ہم جو ہے تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آئے ہیں، کیا ہے؟ جو اس سے پہلے جو پیغمبر تھے ان سے زیادہ تمہارے جو باپ دادا جس دین پر قائم ہیں تھے ان سے زیادہ میں ہدایت کی بات، ہدایت کی کتاب لے کر میں آیا ہوں، کیا ہے؟ ہدایت کی بات اور ہدایت کی کتاب لے کر آیا ہوں، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کیا ہے؟ کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون، اگر تم کو اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے پھر بھی ہم تم کو جھٹلائیں گے، پھر بھی ہم اس کا انکار کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہو، اس راستے پر چل رہے ہو، لیکن مان لو اگر میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر میں تمہارے پاس جو ہوں اپنے باپ دادا کے دین سے زیادہ ہدایت کی بات میں لے کر آیا ہوں، تو کیا تم میری بات مانو کہ نہیں مانو گے؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سیدھے کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون، تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے، تم جو نبی بن کر آئے ہو، پھر بھی ہم تمہاری بات کو جھٹلائیں گے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اتنے ڈھیٹ تھے یہ لوگ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا۔ کیا لیا؟ اللہ نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیسا ہوا جو لوگ جھٹلاتے تھے۔ جو لوگ بھی وقت کے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو ایسا ہلاک و برباد کیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو مٹا دیا ہے۔ اس کی قوم میں کوئی باقی نہیں رہا۔ اگر باقی رہتا نافرمانوں میں سے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باقی رہتا، اللہ اس کو بخش دیتے، لیکن نہ، اللہ نے صاف صاف کہا کہ اے نوح، یہ تمہارا بیٹا ہے، مانتے ہیں، لیکن اسی نافرمانی کیا ہے، تو نافرمانی کی بیس پر اس کو بھی ہم ہلاک و برباد کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نبی کا بیٹا ہے تو معاف کر دیں گے، نہ،
تو قرآن جو ہے صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی پہلے کے زمانے میں اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کی جو شوہر بیٹا ہو، یا کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، جس نے بھی انکار کیا ہے اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اس کو نہیں بچایا ہے۔ قرآن میں پورا لکھا ہوا، اس کا پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، اے نوح یہ نہیں چلے گا یہاں پر، یا آپ کی قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ میں مانتا ہوں یہ تمہارے قوم سے ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے خاندان سے ہے، لیکن اب اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، انہ لمن الظالمین، یہ گمراہی میں سے ہے، یہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے ان کے بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم لوگ بھی اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو مانیں، یعنی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور ابھی کے دور میں جو شخص بھی آپ کے گھر تک پہنچے یا جو خصوصی ملاقات ہوتی ہے آپ کے گھر پر پہنچے، تو کوشش یہ کریں کہ اگر بلائے تو آ جائیں، کیا ہے، بلائیں تو آ جائیں، اگر نہ آئے تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ ان کے قریب پہنچ جائیں، لیکن ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، ان سے زیادہ بحث نہیں کرنا ہے، دو مرتبہ محبت سے کہہ دینا کہ آ جائیے، اللہ کے گھر سے آئے ہیں، دین کی بات سن لیجیے، اگر بہت فائدہ ہوگا، آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ہم لوگ خود آگے چل کے تھوڑا سا بات کر لیں گے، کیا ہے، تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لیں گے، لیکن ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، بدظن ہو جاتے ہیں لوگ، بدگمانی پھیل جاتی ہے، اس کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔